الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیا سال ہجری سن کے اعتبار سے 1442 ختم ہو کر 1443 میں ہم نے قدم رکھا۔ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ، ذی الحجہ آخری مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے اور اس کی عظمت بھی بیان ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد بڑا قیمتی مہینہ اللہ کے نزدیک محرم، زمانے قدیم ہی سے اس کی بزرگی چلی آ رہی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اسلامی 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اشہر حرم کا مطلب ہی ہے احترام والے مہینے، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب۔ محرم الحرام کو محرم اس کے محترم اور معظم ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور
حدیث شریف میں اس کو شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ کہا۔ سن 9 ہجری میں، یاد رہے کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے ہجری سن سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر پہلے بحث ہوئی تھی کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع کی جائے۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ فتح مکہ سے شروع کیا جائے، بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ حضور کی وفات سے شروع کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو ہجرت سے شروع کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہی رائے دی تھی، حضرت عثمان نے بھی یہی رائے دی کہ اسلامی سال ہجرتوں سے شروع کیا جائے۔ اگر فتح مکہ سے شروع کرتے ہیں تو فتح مکہ کا جشن منانے میں امت کہیں جشن میں کھو نہ جائے کہ بس جشن ہی جشن مناتے رہے۔ اس بنا پر فتح مکہ نہیں رکھا گیا، اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رکھا جائے تو امت کہیں غم خواری میں اور غم میں ڈوب نہ جائے۔ تو ایسی جگہ سے تاریخ کو شروع کیا جس میں ایک طرف غم کا سما بھی ہے، دوسری طرف خوشی کا سامان بھی ہے۔ ہجرت کیوں کرنی پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہری بات ہے کہ مکے میں رہنا مشرکین نے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ حضور کو ہجرت کا حکم دینا پڑا کہ صحابہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکے جیسے پیارے اور عزیز اور مکرم جگہ سے ہجرت کریں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ محبت وحی کو چھوڑیں، حرم محترم کو چھوڑیں، صفا مروہ کو چھوڑیں، غار ہیرا کو چھوڑیں۔ حضور یہ تمام مقدس مقامات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن برادران وطن نے مجبور کر دیا۔ جب مجبور کیا تو ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، تو مکے سے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس میں بھی جانے والے کافی لوگ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کی بیٹی کو لے کر قافلے میں چلے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی ہجرت کی۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشے کی ہجرت کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشے کی ہجرت کی، پھر وہاں ان کا شوہر انتقال کر گیا، وہ ذرا ارتداد کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے وفود آئے، اوس اور خزرج والے آئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سن 10 میں، 11 میں اور 12 میں 3 بڑے بڑے وفود ملا کر 80 سے زیادہ لوگ آ گئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اور صحابہ کرام کو مدینے میں ٹھکانہ دینے کا وعدہ کیا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی پراپرٹیاں سب کچھ لگا دیں گے۔ حضرت عباس نے ان سے وعدہ لیا۔ حضرت عباس دیر سے ایمان لائے، دل میں تو ایمان تھا لیکن اظہار انہوں نے فتح مکہ کے وقت کیا ہے۔ ان کی اہلیہ پہلے سے ایمان لے آئی تھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پہلے سے ایمان لے آئے تھے۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، گویا دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت۔ ہجرت کب تک رہے گی دنیا میں؟ حدیث شریف میں فرمایا ہجرت قیامت تک رہے گی۔ جب جب اسلام پر حالات آ جائیں اور مسلمان جہاں پر رہ کر نمازیں، عبادتیں، اذانیں، شعائر اسلام پر عمل نہ کر سکیں، تو ایسے وقت میں ہجرت کرنا ضروری ہے۔ جہاد کب تک چلے گا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ جہاد کا کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں انتہائی درجے کی کوشش کرنا، جان سے، مال سے، قلم سے، زبان سے، اس کا نام جہاد ہے۔ جب تک یہ دین باقی رہے گا، یہ سلسلہ بھی باقی رہے گا دعوت اور تبلیغ کا، اور جب تک باقی رہے گا انشاءاللہ اسلام پنپتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، اور صحابہ کرام نے پوری امت کو پہنچائی، اور پوری امت کو اس کام کے اندر لگنے کے لیے کہا گیا۔ اب الحمدللہ سب لگے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے، بلکہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ دین کو روکنے کی بہت کوششیں جاری ہیں، لیکن وہ سب کوششیں رائیگان اور بیکار جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو فروغ دے رہے ہیں، ترقی عطا فرما رہے ہیں۔ کیسے حالات میں ہجرت کرنی پڑی کہ ایک طرف صحابہ کرام کو رات دن تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، حد ہو گئی تکلیفوں۔ حضرت بلال کو کتنا ستایا گیا، مصعب بن عمیر کو کتنا ستایا گیا، حضرت عثمان کو کتنا ستایا گیا، حضرت ابو بکر کو کتنا ستایا گیا، حضرت صہیب رومی کو کتنا ستایا گیا۔ جب پریشان ہو گئے
حالانکہ حضور نے اطمینان دلایا تھا کہ یہ سب پریشانیاں، یہ تکلیفیں، ایذا رسانیاں جتنی بھی ہیں یہ اپنی جگہ رہے گی اور دین کا چراغ جلتا رہے گا۔ دشمن بجھانا چاہتے ہیں دین کے چراغ کو اور اللہ جلانا چاہتے ہیں چراغ کو، تو یہ چراغ جلتا رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مشرکین کی لاکھ کوششیں، آج دنیا میں 3 بڑی بڑی قومیں ہیں جو اسلام کے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ عیسائی کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں اور اپنے دین کا پروپیگیشن دنیا میں اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو عیسائی کرتا ہے۔ جو مسلمان ہو جائے اس کا اپنی لڑکی سے شادی کرواتے ہیں، مکان دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، ہر مہینے کا خرچہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہودیت کی تبلیغ نہیں ہو، یہودیت کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ یہودی ایک جتھے میں اور ایک جماعت میں رہیں گے، وہ باہر سے کوئی ان کی جماعت میں آئے اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اسلام کو مٹانے میں برابر محنت کرتے۔ اور تیسرا، ہندوستان کے ہندو حضرات، ان میں بھی سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو رات دن ہماری بچیوں کو مرتد بنا کر اپنے لڑکوں سے شادیاں کروا رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اور رات دن کمزور مالی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو مال کی لالچ دے کر ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3 سلسلے برابر جاری ہیں، لہذا ہجرتوں کا اور محنتوں کا سلسلہ برقرار رکھنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ یہ چکر رکے گا تو قیامت آئے گی۔ تو جب ہجرت کا نام آ گیا تو آدمی فوراً سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز سے نکلنا پڑا۔ آدمی کو اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا شہر، اپنا گاؤں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ طلبہ ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں تو بیچارے رو رو کر گھر سے آتے ہیں، پڑھنے کی محنت کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے رو رو کے آتے ہیں، کیونکہ اپنا وطن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گاؤں کے چوراہے کو چھوڑا۔ ایک تعلق ہوتا ہے آدمی کا وطن کے ساتھ، ایک خاص تعلق اور محبت ہوتی ہے، وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضور بھی جب نکلے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے وطن عزیز، میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن میں مجبور کر دیا گیا برادران وطن کے ذریعے سے، اس بنا پر میں نکلنے پر مجبور ہو گیا، اور اے مکہ تجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہجرت کی تاریخ ہمارے سامنے رہے گی۔ تو جب ہجرت کی تاریخ رہے گی تو آدمی کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، کتنی محنتیں کی، یہ دین پنپتا رہے، زندہ رہے، جاوید رہے، اس کے لیے بے انتہا محنت کی ہے۔ جان کی قربانیاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنا سب مال لٹایا اور مدینے حضور پاک کے پاس پہنچے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ یاد آ جائے گی کہ یہ دین جو بہت آسانی سے ہمیں ملا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی جد و جہدوں کے بعد آیا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی نے ہو۔ ہر نبی سب سے زیادہ دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہوتا ہے قوم میں جو دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد افراد تیار ہوتے ہیں اور وہ ساتھ دیتے ہیں، اور وہ افراد میں بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے تیار ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ بڑے لوگ اور مالدار لوگ وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، حدیث شریف ہے کہ اسلام جب آیا تو اجنبی تھا اور غربا کے اندر آیا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ غریب صحابی، پہننے کو سامان نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لیکن جب اتنی بڑی قربانی کہ اپنے وطن سے آئے، صفہ میں رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات اور دن علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث شریف کا حافظ بنا کر حدیثوں کی تبلیغ کا بہت بڑا کام ان سے لے لیا۔ 5374 حدیثوں کے حافظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے ان کو غریب الدیار بننا پڑا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو یہ بات یاد دلانے کے لیے کہ دین کے لیے وطن بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اولاد بھی چھوڑنی پڑے گی، تو یہ دین خود تمہاری زندگی میں بھی رہے گا اور یہ دین نشر و اشاعت بھی پائے گا اور اس کی ترویج بھی ہوگی اور اس کی تبلیغ بھی ہوگی۔ اس لیے وہاں سے شروع کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رہے گی ہجرت سے خوشی کی کہ ہجرت کی برکت کی وجہ سے دین پھیلا۔ جب حضور مدینہ چلے گئے، مدینے والوں نے ساتھ دیا، اوس والوں نے، خزرج والوں نے، سب نے مل کر ساتھ دیا اور دین کے کام کے اندر لگ گئے۔ کئی غزوے لڑے گئے، کئی سریے بھیجے گئے، جانوں کے نذرانے اور قتال فی سبیل اللہ میں حضور کے 10 سال گزرے۔ یہ قربانیوں کے نتیجے میں دین پورے عالم کے اندر پھیلا۔ تو ایک طرف ہجرت سے غم ہوتا ہے کہ دین کے لیے کتنا دکھ اٹھانا پڑا، اور دوسری طرف جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہجرت ہی ہماری نصرت کا ضامن بن گئی۔ مدینے والوں نے بہت ساتھ دیا، اس لیے منافق جو ہیں اوس اور خزرج والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہ یہ اوس اور خزرج والے اور مدینے والے نہ حضور کو یہاں بلاتے، نہ دین کا پودا اتنا بڑا تناور درخت بنتا۔ انہوں نے ساتھ دیا تو وہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے نا، یہ ساتھ نہ دیتے تو شاید دین مکے میں گھٹ کے رہ جاتا، یہ ان کا خیال تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے، لیکن جب مدینہ منور آئے، اوس اور خزرج والوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور آنے والے مہاجر بھائیوں کو اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ حق دیا۔
مال دیا، چیزیں دی، ساز و سامان دیا، مکانات دیے، اپنی تجارتیں دے دی اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور میدان کارزار میں حضور نے پوچھا کہ مہاجر تو بیچارے وطن چھوڑ کے آئے، وہ تو میرے ساتھ ہیں، انصار بتائیں کہ وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے مال دیا ہے، انہوں نے مکان دیے ہیں، انہوں نے جائیدادیں دی ہے، لیکن اب وہ سوچیں گے اتنا تو دیا اور کیا دینا ہے؟ تو پوچھا حضور نے کہ بھئی انصار بتائیں کہ وہ کچھ مدد کریں گے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہ سمجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنا وطن بازیافت کرنے کے لیے ایک اعلان کیا قوم کے اندر بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا ہم سے نہیں لڑا جائے گا، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہمارا جو مد مقابل ہے وہ بہت طاقتور ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا پروردگار اور تمہارا بھائی جاؤ اور لڑو، ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم ایسا آپ سے کہنے والے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے جیسے موسیٰ کو اکیلا چھوڑ دیا ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، ایسا نہیں کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ فرمایا ہم آپ کا شانہ بشانہ ساتھ دیں گے، بلکہ اگر ہماری اولاد کی جانوں کی ضرورت پیش آ گئی، ہماری جانوں کی ضرورت پیش آ گئی اور ہماری نعشوں پر چل کر دین پھیلانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم اپنی لاشیں بچھا دیں گے، اپنی زندگیاں قربان کر ڈالیں گے، لیکن آپ کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ بدر میں بھی صحابہ میں سے انصار نے ساتھ دیا، احد کے اندر بھی ساتھ دیا، جتنے غزوات ہوئے تمام کے اندر انصار برابر برابر ہے۔ ایک موقع پر انصار کے بعض مالدار لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب الحمدللہ اسلام ذرا مضبوط ہو گیا، اب جب مضبوط ہو گیا تو اب جو مال خرچ کرتے تھے اسلام کے لیے وہ زیادہ انصار کرتے تھے، تو اب ضرورت نہیں، لہذا مال خرچ کرنا بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہیں، ایسا نہیں کرنا، تمہارا مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک دینا تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، دشمن ایک دم مضبوط ہو جائے گا، لگاتے ہی جاؤ، یہ سوچو ہی مت کہ نہیں لگانا ہے، لگاتے ہی جاؤ، زندگی لگاؤ، وقت لگاؤ، مال لگاؤ، جان لگاؤ، کسی موڑ پر مت سوچو کہ اب ضرورت نہیں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، انصار کے مال کی، انصار کے جان کی۔ اور جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو گیا صحابہ کرام برابر لگے رہے، اور حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں جتنا مجمع 1,24,000 کا بیٹھا ہوا ہے اور میری بات سن رہا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ بات اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائیں، اور پوری دنیا میں پھیل کر یہ نصیحتیں جو میں نے کی ہیں، یہ دین جو قربانیوں کے ذریعے سے سکھایا ہے، اس کو عالم کے مختلف حصوں کے اندر لے کر جانا ہے، پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی دمشق پہنچے، دوسرے مصر پہنچے، تیسرے کوفہ پہنچے، کوئی روم پہنچے، کوئی ہندوستان پہنچے۔ ہمارے یہاں بھی دین اس طرح سے آیا ہے
یہ صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سینوں میں ودیعت کی تھی، وہ اپنے سینے لے کر ملکوں گھومے اور انہوں نے دریا قریہ نہیں دیکھا اور کام کرتے رہے۔ کیسی کیسی جگہ پر ان کے مزارات ملتے ہیں، یہاں تک کہ اسپین بھی پہنچے مسلمان اور 800 تاریخ کو نسب کر کے رکھ دیا اسلام نے۔ ابھی تک وہاں اس کے اثرات زبانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسپینش زبان میں بہت سے عربی کے حروف ہیں۔ بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ شیعہ لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر محرم کو غم کا مہینہ مان لیا کہ محرم غم کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ غم کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ہماری قربانیاں یاد کرنے کا دور ہے، زمانہ ہے، وقت ہے، اور اپنے گزشتہ سال میں جو لغزشیں کی اس کی معافی مانگنے کا وقت ہے، اور نیا سال نئے عزم کے ساتھ اور نئے ارادوں کے ساتھ اور دین کی محنت کے پختہ عزائم کے ساتھ آگے چلنے کا زمانہ ہے، اور وہ یادگار کا وقت ہے۔ تو یہ کہنا کہ محرم میں شادی نہیں کر سکتے، یہ شیعہ لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ بعض مسلمان بیچارے یہ نرغے میں آ گئے اور باتوں میں شیعوں کی آ گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے، کوئی دکان نہیں کھولیں گے، کوئی کاروبار شروع نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ حالانکہ محرم الحرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کی صاحبزادی ام کلثوم سے ہوا۔ وہ محرم کا مہینہ تھا کہ جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا عقد فرمایا۔ اگر منع ہوتا تو کرتے نہ کرتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جب حملہ کیا تو خیبر کے یہودیوں کا سردار تھا حوی ابن اخطب، اس کی بیٹی سے نکاح حضور کا محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس سے یہ بات صاف پتہ چل گئی کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ محرم میں شادی کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی، غم کا مہینہ ہے، شادی نہیں کر سکتے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خود حضور نے محرم میں نکاح کیا اور بہترین شادی رہی، اور بنا بھی محرم میں فرمائی، اور آپ کے عقد میں آنے والی زوجہ کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ کے معنی منتخب کے ہیں، منتخب اور سلیکٹڈ کے معنی میں ہے صفیہ۔ حضرت صفیہ ام المومنین بنی محرم کے مہینے میں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لخت جگر اور نور نظر ہے، ان کا نکاح ہوا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، پوری زندگی عافیت کے ساتھ اور بلا کسی رنجشوں کے گزری ہے۔ تو آج بھی جو ہے نمازوں کے بعد نکاح ہے، تو مبارک ہو یہ نکاح، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے اور یہ غلط رسوم اور رواج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔